بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان دل دیوانہ پیار کے پتھر، جس کے مصنف ہیں احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم صبح تھانے گئے تو 3 آدمی بیٹھے تھے۔ انہیں اکیلے اکیلے اندر بٹھا کر پوچھا۔ آدھا دن انہی کے ساتھ گزر گیا۔ یہ پوچھ گچھ بہت طویل تھی۔ تینوں نے کہا کہ یہ شرار کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے اور کالے علم کا اثر بھی۔ میں نے اور انسپیکٹر گرے نے ان میں سے ہر ایک سے یہ جاننے کی بہت کوشش کی کہ وہ بھی کالا علم جانتے ہیں یا الٹے تعویذ لکھتے ہیں۔ تینوں نے توبہ توبہ کہہ کر انکار کیا۔ ان میں سے ایک دوسرے کے متعلق بھی پوچھا، کسی نے کسی کی نشاندہی نہ کی۔ ان سے یہ بھی پوچھا کہ وہ ارد گرد کے علاقے میں کسی ایسے عامل کو جانتے ہیں جو کالا علم جانتا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ جنات اور شرار سے نجات دلانے والے عامل تو ہیں، کالے علم والا کوئی نہیں۔ میں نے ناصر علی کے آبائی قصبے کا نام لے کر پوچھا کہ وہاں کوئی ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا۔ دیکھیے صاحب، ایک نے کہا، کالا علم اور الٹے تعویذوں کا علم جاننا کوئی مشکل کام نہیں۔ انہیں استعمال کرنے کے لیے بڑے مضبوط دل گردے کی ضرورت ہے۔ یہ علم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہ گناہ ہے۔ اس کا اثر اس پر بھی ہو سکتا ہے جو یہ علم استعمال کرتا ہے۔ گناہ کا اثر گناہ گار پر بھی ہوتا ہے، اس لیے عامل کالا علم جاننے کے باوجود اسے بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی عامل کسی کو الٹا تعویذ دے بھی دے تو وہ اسے راز میں رکھتا ہے۔ یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ تعویذ کس نے لکھوایا یا یہ جادو کس نے چلایا ہے۔ اس کی فیس عام طور پر کتنی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ، مجھے جواب ملا۔ عام لوگ اتنی قیمت دے ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو راز کی ایک بات بتاتا ہوں۔ اگر کالا علم کسی کے خلاف استعمال کرنے والی عورت ہو اور وہ خوبصورت اور جوان ہو تو عامل اس کا کام کر دیتا ہے۔ یہ عورت بھی فیس میں شامل ہوتی ہے۔ آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو کسی کے خلاف الٹے تعویذ کرنے والی صرف عورتیں ملیں گی۔ ہم نے ان تینوں کو ٹھونک بجا کر دیکھا۔ ہم دونوں نے بہت جرح کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ ہم نے انہیں اکٹھے بٹھا کر پوچھا کہ وہ اس واردات کا توڑ نہیں کر سکتے جو ناصر علی کے گھر میں ہو رہی ہے۔ تینوں نے مختلف طریقے بتائے۔ ان میں سے 2 اسے جنات کی انتقامی کارروائی کہتے رہے۔ انہیں ہم نے رخصت کر دیا اور ناصر علی کے آبائی قصبے کے تھانے میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ہمیں لڑکی کی ماں کو جال میں لینا تھا۔ ہم نے بذریعہ ٹیلی فون وہاں کے تھانے دار کو اطلاع دی اور 1.5 گھنٹے بعد وہاں پہنچ گئے۔ SHO سکھ تھا۔ اسے واردات کی تفصیل بتائی۔ اسے لڑکی کے باپ کا نام بتایا اور کہا کہ اپنے مخبروں کو بلاؤ، ان کے ٹھکانوں پر جاؤ اور ہمیں 2 سوالوں کے جواب دو۔ ایک یہ کہ یہ گھرانہ کیسا ہے اور اس کی شہرت کیسی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں الٹے تعویذ لکھنے والا کون ہے۔ یہ سکھ سب انسپیکٹر چرن سنگھ سندھو تجربے کار تھانے دار تھا۔ وہ سکھوں کے ایسے علاقوں میں رہ چکا تھا جہاں 24 گھنٹوں میں 12 وارداتیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم چرن سنگھ کی انگلی پکڑ کر اس سے تعاون حاصل کرتے اور اسے الف بے پڑھاتے۔ ہم نے اسے واردات کی تفصیل اور اپنے شکوک بتا دیے۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ہم اسے ٹیلی فون پر بتا دیتے تو بھی وہ یہ کام کر دیتا، لیکن ہم نے اس پر بھروسہ نہ کیا۔ وہ مشتبہ افراد کے ساتھ ساز باز کر سکتا تھا۔ ہم نے اس کے سر پر رہنا ضروری سمجھا۔ ہم نے ناصر علی کی بیوی کے متعلق بھی تھانے دار سے کہا کہ معلومات فراہم کرے۔ چھوٹے سے قصبے میں ہر کوئی ہر کسی کو جانتا تھا۔ مخبروں کے لیے کسی گھر کے حالات معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مخبروں کے متعلق آپ کو شاید پہلے بھی کبھی بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ پولیس کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔ ہمارے وقتوں میں ان میں بعض مستقل تنخواہ پر تھے اور زیادہ تر کام کے مطابق اجرت پر۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ لوگ کم درجے کے اور گھٹیا سی قسم کے افراد ہوں گے جو تھانے میں جا کر چغلیاں کرتے ہوں گے۔ آپ کا خیال کسی حد تک صحیح ہے۔ اس پیشے میں جرائم پیشہ افراد بھی تھے اور اس میں معزز افراد بھی شامل تھے جن پر کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ مخبری کرتے ہوں گے
ان لوگوں سے ہم معزز گھرانوں کے اندر کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ نمبردار، ذیلدار، سفید پوش اور چوکیدار ہمارے سرکاری مخبر ہوا کرتے تھے۔ ایوب خان مرحوم کے دور حکومت کے BD ممبر پولیس کے بہترین اور قابل اعتماد مخبر ثابت ہوئے۔ ہم نے ایسے 2 معزز مخبروں کو اپنی ہدایات دیں، دونوں مسلمان تھے۔ انہوں نے لڑکی اور اس کی ماں کے متعلق وہی رپورٹ دی جو ناصر علی کی بیوی سے ہم پہلے ہی سن چکے تھے۔ اس سے ہمیں اطمینان ہوا کہ ناصر علی کی بیوی نے جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مشہور عورت ہے، مردوں کو انگلیوں پر نچاتی ہے مگر کسی کے ہاتھ کم ہی آتی ہے۔ اس کی ان حرکتوں کا نتیجہ ہے کہ کوئی شریف اور باعزت گھرانہ اس کی بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کرتا۔ لڑکی کا چال چلن کیسا ہے؟ ماں کی طرح شوخ اور ہنسمکھ ہے، لیکن اسے ابھی بدکار نہیں کہا جا سکتا۔ ایک نے جواب دیا، ہماری عورتیں بتاتی ہیں کہ لڑکی کی شادی جلد نہ ہوئی تو ماں اسے خراب کر دے گی۔ ماں نے لڑکی کو بہت استعمال کیا ہے کہ کوئی لڑکا اسے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف قبول کر لے، لیکن برادری میں اسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ ناصر علی نے بھی قبول نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، اس کا بڑا لڑکا تو ان کے جال میں آیا ہوا ہے۔ دونوں معزز مخبروں نے مجھے چونک کر دیکھا۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ میں پہلے ہی بہت کچھ جانتا ہوں۔ ان کی حیرت کو دیکھ کر میں نے کہا، ہم سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ جہاں ہیرا پھیری کرو گے میں تمہاری گردن پکڑ لوں گا، پھر تم جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جی ہاں، ایک نے کہا، یہ درست ہے کہ ناصر علی نے اس گھرانے کو قبول نہیں کیا، لیکن اس کا لڑکا ان کے خوبصورت جال میں ایسا پھنسا ہے کہ نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ انسپیکٹر گرے نے ان سے پوچھا، ناصر علی کے گھر کے متعلق تم لوگ کیا جانتے ہو؟ صاحب بہادر، ان میں سے ایک نے کہا، آپ ہم سے پوچھیں کہ ناصر علی کے گھر کے متعلق ہم کیا نہیں جانتے۔ یہاں مسلمانوں کے گھر تھوڑے سے ہیں اور سب ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، کسی کی کوئی بات کسی سے چھپی نہیں رہتی۔ اس نے صاحب بہادر کو خوش کرنے کے لیے کہا، ہم لوگ بہت جاہل اور جانگلی ہوتے ہیں صاحب بہادر، ہماری عورتیں نہ اپنا پردہ رہنے دیتی ہیں نہ کسی دوسرے کا۔ آپ آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، ہم تو جانور ہیں۔ صاحب بہادر نے صاحب بہادروں کی طرح کہا، فالتو بک بک مت کرو، ہم نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ہاں صاحب بہادر، اس نے کہا، ناصر علی بہت شریف آدمی ہے، وہ ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کے دفتر میں اونچے عہدے پر ہے۔ ہم اسی ضلع میں آتے ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی کام ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کے دفتر میں پڑ جاتا ہے۔ ہم غریبوں کو وہاں کون پوچھتا ہے؟ ناصر علی ہمارے سارے کام کروا دیتا ہے۔ رشوت لیتا ہوگا؟ انسپیکٹر گرے نے پوچھا۔ دونوں نے پہلے کانوں پر ہاتھ رکھے، پھر گرے کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ دوسرے نے کہا، ہم سے کوئی سی قسم لے لو صاحب بہادر، ناصر علی اس شہر کے کسی آدمی سے رشوت نہیں لیتا۔ یہاں کا کوئی آدمی اس کے پاس چلا جائے تو اس کا کام بھی کرتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جا کر کھانا بھی کھلاتا ہے۔ ہم لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اور اس کی بیوی کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اچھی عورت ہے، ایک نے جواب دیا۔ ناصر علی نے اس کا دل اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ دوسرے نے، جو عمر کے لحاظ سے ناصر علی سے 10-12 سال بڑا معلوم ہوتا تھا، کہا، ہمارا خیال تھا کہ یہ لڑکی اس گھر کو خراب کرے گی۔ میں بدک اٹھا۔ انسپیکٹر گرے بھی چونکا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پوری بات سنائے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ اس عورت کے خلاف بات کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ ایک نے اس کا اظہار کر بھی دیا۔ ہم اس عورت کو بدنام کرنے سے ڈرتے ہیں، بڑی عمر کے آدمی نے کہا۔ شادی کے بعد اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نیک عورت ہے اور نیک خامن کی بیوی ہے۔ اب تو ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ عورت جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی نیک، ملنسار اور ہر کسی کے دکھ میں شریک ہونے والی عورت ہے۔ شادی سے پہلے کی بات ہے کہ برادری کا ایک لڑکا اسے ایسا پسند آیا کہ اس نے ہیر رانجھے اور سونی مہیوال کی یاد تازہ کر دی۔ لڑکا بھی کھاتے پیتے گھرانے کا تھا۔ وہ تو لڑکی کا نام لیتا تو انگلیاں ہونٹوں اور آنکھوں کو لگاتا تھا۔ یہ الزام کوئی بھی نہیں لگا سکتا کہ ان کے تعلقات گندے تھے۔ یہ سب نے دیکھا کہ لڑکی چھتیں اور فصیلیں پھلانگ کر لڑکے سے ملتی تھی۔ لڑکا اسے جہاں بلاتا تھا وہ خطرے مول لے کر وہاں پہنچتی تھی۔ لڑکے نے بھی اس کے لیے بہت خطرے مول لیے۔ دونوں نے اپنے اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے مار کھائی، مگر ان کی محبت میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ جانتے ہیں حضور، ہم لوگ اتنے بغیرت نہیں کہ لڑکی لڑکے کی پسند کے آگے ہتھیار ڈال دیں۔ لڑکے کی منگنی کئی سال پہلے کسی اور گھر میں ہو چکی تھی اور لڑکی کے والدین کہتے تھے کہ وہ اس لڑکے کو رشتہ نہیں دیں گے کیونکہ وہ لڑکا آوارہ ہے
اور اس نے ان کی لڑکی کو خراب کر دیا ہے۔ لڑکے کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی لڑکی اور وہ ملتے رہے۔ 1 سال بعد اس لڑکی کی شادی ناصر علی سے ہو گئی۔ سب کہتے تھے کہ یہ لڑکی ناصر علی جیسے شریف لڑکے کے ساتھ نہیں بسے گی اور وہ اس گھر کو بدنام کر دے گی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے بھید لے کر بہت خوش ہوا کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کا تماشا دیکھا کرتے ہیں۔ ہم ناصر علی اور اس کی دلہن کا بھی تماشا دیکھنے لگے، لیکن ہمیں وہ تماشا نظر نہ آیا جو ہم سب دیکھنا چاہتے تھے۔ لڑکی نے تو جیسے اپنے چاہنے والے کو دل ہی سے اتار دیا۔ عورتوں نے نظریں انہی پر لگائے رکھیں کہ یہ چوری چھپے ملتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک عورت تھی جو ان کے پیغام لاتی لے جاتی تھی۔ عورتیں اس سے پوچھتی تھیں، اس نے قسمیں کھا کر بتایا کہ لڑکی اسے نہیں ملتی۔ البتہ اس نے یہ بتا دیا کہ لڑکا اسے بلاتا ہے، مگر لڑکی نے اسے صاف کہہ دیا ہے کہ اس نے اللہ اور رسول کے کلمے پڑھ کر جس کے ساتھ شادی کی ہے اسے وہ دھوکہ نہیں دے گی۔ لڑکی نے اسے یہ بھی کہا کہ ناصر علی نے مجھے زبردستی بیوی نہیں بنایا اور مجھے اغوا بھی نہیں کیا۔ پھر دن گزرتے گئے اور ہم لوگ مان گئے کہ ناصر علی کی بیوی نیک ہے اور اس نے اپنے میکے اور سسرال کی عزت رکھ لی ہے۔ اور اس آدمی کے گھر کا کیا حال رہا؟ میں نے پوچھا۔ بہت برا، اس نے جواب دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا بھی نہیں اور اسے طریقے سلیقے سے بسایا بھی نہیں۔ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے اور 3 بچے بھی پیدا ہوئے۔ میاں بیوی اپنی اپنی جگہ پریشان اور ناخوش رہے۔ میں نے اور انسپیکٹر گرے نے ان پر جرح کی اور اپنے کام کی چند اور باتیں ان سے معلوم کر لیں۔ انسپیکٹر گرے نے مجھے انگریزی میں کہا، اس عورت کو بھی ہم مشتبہ فہرست میں شامل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ کالا علم اور الٹے تعویذ زیادہ تر عورتیں کرواتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے تنگ آ کر ناصر علی کی بیوی کے لیے تعویذوں کے ذریعے مصیبت پیدا کی ہو۔ اسے شک ہوگا کہ اس کا خامند اب بھی ناصر علی کی بیوی سے ملتا ہے۔ انسپیکٹر گرے نے بات تو پتے کی کہی تھی، مگر میں نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ وہ ابھی تک لڑتے ہیں تو مجھے انہوں نے یہ کہہ کر مایوس کر دیا کہ 1 سال گزرا وہ عورت مر گئی ہے۔ ناصر علی کے ساتھ اس آدمی کے تعلقات کیسے ہیں؟ ان میں ناراضگی پیدا نہیں ہوئی؟ ایک نے جواب دیا، ناصر علی جیسا آج ہے ایسا ہی شادی سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا۔ اس خاندان کی آنکھیں بھی روشن ہیں اور دماغ بھی روشن۔ ناصر علی کو بھی معلوم تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کی جا رہی ہے اس کا دل کہیں اور ہے۔ اس نے شادی کی اور اس کے گھر میں کبھی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی۔ ہم تعریف ناصر علی ہی کی کریں گے، دوسرے نے کہا۔ اس آدمی نے اس آدمی کے ساتھ نہ تعلقات بڑے اچھے رکھے جسے اس کی بیوی چاہتی تھی، حالانکہ ناصر علی اور اس آدمی کے اخلاق میں سفید اور سیاہ جتنا فرق ہے۔ ناصر علی جتنا نیک ہے وہ اتنا ہی بد ہے۔ کیا بدی کرتا ہے؟ انسپیکٹر گرے نے پوچھا۔ صاحب بہادر، اس نے کہا، اس کا زمیندارہ اچھا ہے، اس لیے اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں۔ سکھوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب بھی پی لیتا ہے جو ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ بدماش عورتوں کے پاس جاتا ہے۔ اس عورت کے ساتھ بھی اس کا دوستانہ ہے جو اپنی بیٹی ناصر علی کے بیٹے کو دینا چاہتی ہے۔ اس عورت نے اس سے بہت مال کھایا ہے، پھر یہ تکیے پر جوئے کی بازی بھی لگاتا ہے۔ انسپیکٹر گرے نے مجھ سے کہا، ان دونوں نے بڑی دلچسپ اور رومانی باتیں سنائی ہیں، تم بھی دلچسپی لے رہے ہو؟ میں بھی جرح کیے جا رہا ہوں، لیکن تم نے محسوس نہیں کیا کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں اور ہم اپنی لائن سے ہٹ گئے ہیں؟ مجھے کچھ اطمینان ہو رہا ہے، جیسے ہم منزل کے قریب آ گئے ہیں۔ میں نے کہا، ہمارے ملزم یہی ہیں۔ انسپیکٹر گرے بہت حد تک میرا ہم خیال تھا۔ تم دونوں ہر جگہ کی خبر دے سکتے ہو، میں نے ان معزز مخبروں سے کہا۔ ان باتوں کو ایک طرف رکھو جو ہم تم کرتے رہے ہیں، میرا ایک کام کروا دو۔ دونوں زر خرید غلاموں کی طرح متوجہ ہوئے۔ میں نے کہا، سنا ہے یہاں کوئی آدمی الٹے تعویذ لکھتا ہے اور الٹا عمل بھی کرتا ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی حضور؟ ایک نے فدویانہ مسکراہٹ سے کہا، آپ کو الٹے علم کی کیا ضرورت ہے؟ قانون آپ کے ہاتھ میں، ہتھ کڑیاں آپ کے ہاتھ میں، آپ تو کالے علم کے بغیر ہی دشمن کا بھٹا بٹھا سکتے ہیں۔ ہے کوئی ایسا آدمی؟ ہے جی، بڑی عمر والے نے کہا، اور اس نے دوسرے آدمی سے پوچھا، کیوں چودھری، گوگل یہ کام نہیں جانتا؟ جانتا تو ہے پر کرے گا نہیں۔ دوسرے نے کہا، وہ جن حاضر کرتا ہے، 2 پھونکے مار کر شرشرار کو دفع کر دیتا ہے، مگر الٹا تعویذ شاید نہ دے، کہتے ہیں کہ یہ کام بہت خطرناک ہوتے ہیں۔
میں اسے منہ مانگے پیسے دوں گا۔ میں نے کہا آپ کو شاید دے دے۔ بڑی عمر والے نے کہا اگر آپ کہیں تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ میں نے گوگل کا ٹھکانہ معلوم کر لیا۔ انسپیکٹر گرے نے مجھے انگریزی میں کہا لمبا راستہ اختیار نہ کرو، اسے یہاں بلاؤ اور ظاہر کرو کہ تمہیں اس کے علم کی ذاتی ضرورت ہے، پھر اپنا جادو چلاؤ، تم یہ کام کر سکتے ہو، میں بھی ساتھ رہوں گا۔ انہی سے کہو کہ اسے بلا لائیں۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ گوگل کو یہاں لے آؤ، اسے کہنا کہ بڑی دور سے ایک مسلمان تھانے دار تمہاری شہرت سن کر آیا ہے اور اسے اپنے ذاتی کام کے لیے تمہاری ضرورت ہے، اگر وہ نہ آنا چاہے تو میں اس کے ڈیرے پر آ جاؤں گا۔ وہ دونوں جانے کے لیے اٹھے تو ایک نے مجھے کہا حضور آپ نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ نے ہم سے یہ باتیں کیوں پوچھی ہیں، اگر حضور بتا دیں تو ہم شاید آپ کی مدد کر سکیں۔ میں نے انہیں ٹال دیا اور کہا کہ ان کے ساتھ بڑی دلچسپ گپ شپ رہی ہے۔ میں نے ان کی اتنی تعریف کی کہ ان کے چہروں پر رونق آ گئی۔ یہ لوگ انگریزوں کو آسمان سے اتری ہوئی مخلوق سمجھا کرتے اور پولیس کے افسروں کے آگے پیچھے بچ بچ جایا کرتے تھے۔ آج بھی ان میں سے کسی کے گھر جائیں تو وہ آپ کو سندوں کا ایک پلندہ بڑے فخر سے دکھائے گا۔ یہ عام سے کاغذات ہوں گے جن پر انگریز افسروں نے اس کی خدمات کو سراہا ہوگا۔ ان میں بعض سندیں انگریز لفٹینوں کی لکھی ہوئی ہوں گی اور ان کی انگریزی تحریر ایک جیسی ہوگی۔ میں شکار کھیلنے گیا تو اس آدمی نے میری بہت مدد کی۔ یہ آدمی ہر قسم کے حالات میں قابل اعتماد ہے اور انعام کا مستحق۔ یہ لوگ انگریزی لکھ پڑھ نہیں سکتے لیکن ہر سند کو پہچانتے ہیں کہ یہ کون سے افسر نے دی تھی اور اس میں کیا لکھا تھا۔ دونوں چلے گئے۔ ان دونوں کی رپورٹ کے بعد ہمیں کسی اور مخبر کی رپورٹ کی ضرورت نہیں تھی، البتہ ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ لڑکی کی ماں اس عامل کے پاس جاتی ہے یا نہیں اور اس عامل نے اسے تعویذ وغیرہ دیا تھا یا نہیں۔ مجھے ذاتی طور پر یقین سا ہونے لگا تھا کہ ملزم یہی عامل ہے اور کالا علم کرانے والی یہی عورت ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ انسپیکٹر گرے کے کہنے کے مطابق اس پر ہمارا براہ راست حملہ کہاں تک کامیاب ہوتا۔ میں محتاط ہو کر آہستہ آہستہ دوسروں کے ذریعے اس حد تک پہنچنا چاہتا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ہمارے 2 معزز مخبروں کے ساتھ ایک آدمی آیا جس کے منہ سے 10 قدم دور سے چرس کی بدبو آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کراہت سی تھی، یا شاید میں اسے حقارت کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر پر عجیب سے طریقے سے سبز صافہ باندھ رکھا تھا، کرتا بھی سبز تھا اور شلوار کا رنگ بھی پھیکا پھیکا سا تھا۔ اس کے دونوں کانوں میں چھوٹی چھوٹی مندریاں تھیں اور گلے میں جامن کے سائز کے ان موتیوں کی مالا تھی جو لوگ بھینسوں کے گلوں میں ڈالا کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے کوئی ورد کر رہا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال اس طرح کیا کہ جھک کر اس کے گھٹنے چھوئے، مصافحہ کیا اور اس کے ہاتھ چومے۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں اسے اپنے دفتر میں لے گیا۔ انسپیکٹر گرے نے دیکھ لیا تھا کہ میں نے اس کا استقبال کس طرح کیا ہے۔ گرے نے بھی اٹھ کر ہاتھ ملایا، پھر جھک کر اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا۔ اس سے عامل کا دماغ یقیناً بے قابو ہو گیا ہوگا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ ہم دونوں اس کے بیٹھنے کے بعد بیٹھے۔ حکم جناب، اس نے آنکھیں اد کھلی کر کے جلالی سے لہجے میں کہا۔ کیسے یاد فرمایا؟ دلی سے آپ کی شہرت سن کر آیا ہوں۔ میں نے حاجت مند مریدوں کی طرح التجا کی۔ یہ صاحب بہادر پولیس کا آفیسر ہے، یہ بھی کہتا تھا کہ میں اس برگزیدہ شخصیت کو دیکھوں گا جو گھر بیٹھے ایک پھونک سے دشمنوں کے گھر پھونک ڈالتی ہے۔ میں آپ سے کوئی کام پولیس کے روب سے نہیں کرواؤں گا، جو خدمت آپ بتائیں گے کروں گا، منہ مانگا نذرانہ پیش کروں گا۔ مراد کیا ہے؟ اس نے پرانے زمانے کے بادشاہوں کی طرح پوچھا۔ ایک دشمن نے میرا بہت نقصان کیا ہے، میں اس کا نقصان ایسے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تباہ ہو جائے۔ میں نے کہا۔ میں نے ایک کہانی گھڑ کر اسے سنا دی مگر اس نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اور زیادہ منت سماجت کی۔ اس نے پھر بھی معذوری کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ یہ بہت خطرناک کام ہے۔ اس نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ وہ کالا علم جانتا ہے۔ آپ نے ایک کام حال ہی میں کیا ہے۔ میں نے کہا۔ آپ کے پتھر اور شعلے امبالہ کے ایک گھر پر برس رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کی کرامات ہے۔ اس کی آنکھیں جو ادھ کھلی تھیں پوری کھل گئیں اور اس کا چہرہ صاف بدل گیا۔ میں نے اسے سنبھلنے نہ دیا۔ حضور، میں نے کہا، میں خفیہ پولیس کا آفیسر ہوں، مجھ سے زمین کی تہوں کے راز پوچھ لو، بتا دوں گا۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ وہ ہماری کرامات ہے؟ اس نے بدلے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جس کے لیے آپ نے یہ کرامت نازل فرمائی ہے۔
میں نے جواب دیا اور اس کے چہرے کو اور زیادہ غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا میں اپنی آنکھوں دیکھ آیا ہوں۔ وہ بے چین سا ہو گیا، گھبرائے ہوئے انداز سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جناب، میں نے کہا آپ میرا کام نہ کریں، آپ بادشاہ ہیں، مگر اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کے کالے علم سے امبالہ کے ایک گھر میں پتھر گر رہے ہیں اور کپڑے جل رہے ہیں۔ اس نے اب ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جن میں معلوم نہیں کیسا تاثر تھا۔ دبی سی آواز میں بڑبڑایا، ہم ہر کسی کے لیے ایسا کام نہیں کر سکتے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ہم جا رہے ہیں۔ وہ چلنے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میں خاموش رہا۔ وہ میری نظروں کا سامنا نہ کر سکا۔ کچھ دیر بعد میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، گوگل، میں تمہیں اتنی جلدی نہیں جانے دوں گا۔ تمہارے لیے حوالات کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ وہ یوں بدکا جیسے گر پڑے گا۔ مجھ پر اپنا جادو چلا کر دیکھ لو۔ میں نے کہا، جہاں ہتکڑیاں بجتی ہیں وہاں جادو نہیں چلا کرتے۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آپ حضور انور بات تو کریں، میں آپ کا خادم ہوں۔ میں دو چیزیں چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ایک یہ کہ ناصر علی کے گھر سے اپنے علم کا اثر اٹھا لو، دوسرے یہ کہ جس نے تم سے یہ کام کرایا ہے اس کا نام پتہ بتا دو۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے کہا۔ ایک شریف گھرانے کو سکون ملے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر انگلیوں پر کچھ گننے لگا، گن کر بولا، آج کا دن اور کل کا دن، اس کی میعاد کل رات ختم ہو جائے گی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، آپ اس آدمی کا نام پتہ معلوم کر کے کیا کریں گے؟ اسے صرف یہ سمجھاؤں گا کہ کسی نیک آدمی کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے جواب دیا اور میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے آدمی کہا ہے، عورت نہیں کہا۔ اس نے پسو پیش کی۔ اب اس کے انداز میں بزرگی یا پیری فقیری کی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی، بلکہ اس کا انداز ان ملزموں کا سا ہو گیا جو اقبال جرم سے گھبرایا کرتے ہیں۔ دیکھو گوگل، میں نے کہا، میں تمہیں صحیح بات بتا دیتا ہوں۔ ہم دونوں خفیہ پولیس کے آفیسر ہیں اور ناصر علی کے گھر پر جو مصیبت نازل ہو رہی ہے اس کی تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم غیب کا حال جانتے ہو، لیکن ہم غیب کا حال جاننے والوں کے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ ذرا غور کرو، اتنی دور سے تمہارے گھر تک کس طرح پہنچ گئے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارے خلاف ہمیں قابل یقین شہادت ملی ہے۔ ہمارے ساتھ اب صلح صفائی کی بات کرو۔ وہ جو باتیں اگل چکا تھا انہیں اب نگل نہیں سکتا تھا۔ دھیمی سی آواز میں بولا، میں آپ کا کام کر دوں گا، آپ کے دشمنوں کا حال ناصر علی کے گھر سے زیادہ برا کر دوں گا۔ میں اپنا کام بھی بتاؤں گا۔ میں نے کہا، تم اس آدمی کی نشاندہی کر دو۔ کیا یہ جرم ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی سزا مل سکتی ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ یہ جرم ہے اور تمہیں اس کی سزا ملے گی؟ میں نے کہا، ہم کاغذوں کا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں کہ یہ الٹے تعویذوں کا اثر ہے جس کی میعاد ختم ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ امبالہ میں پولیس نے اس شک میں 4-5 بے گناہ آدمیوں کو گرفتار کر لیا کہ ناصر علی کے گھر پتھر پھینکتے ہیں۔ انہیں رہا کروانا ہے۔ بہت دیر کی جھک جھک، دلیل بازی اور دھمکیوں کے بعد اس نے نام بتا دیا، مگر یہ نام اس عورت کا نہیں، ایک آدمی کا تھا، اور یہ آدمی وہ تھا جس کے ساتھ ناصر علی کی بیوی کی شادی سے پہلے محبت تھی۔ ہم نے گوگل سے وہ باتیں اگلوا لیں جو وہ اس آدمی کے متعلق جانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ آدمی اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ شادی سے پہلے ناصر علی کی بیوی کو چاہتا تھا۔ اس نے گوگل کو محبت کی وہ داستان سنائی جو ہمارے معزز مخبر ہمیں سنا چکے تھے۔ اس نے بیوی کے ساتھ 20 سال اس طرح گزارے کہ گھر میں سکون کے بجائے لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی، بدماش عورتوں کے ساتھ دوستی لگا لی اور شریفانہ زندگی کی راہ سے گمراہ ہو گیا۔ 1 سال گزرا، اس کی بیوی مر گئی۔ اس کی عمر ابھی 40 سال کے لگ بھگ تھی، ابھی بوڑھا نہیں ہوا تھا۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے اس کی صحت جوانوں کی طرح تھی۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ ناصر علی کی بیوی کے ساتھ شادی کرے گا۔ وہ امبالہ سے کبھی کبھی گھر آیا کرتی تھی۔ وہ اسے ملا اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس عورت نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ ناصر علی کو اتنا پریشان کرے کہ وہ اسے طلاق دے دے یا خاوند کو زہر دے دے۔ اس عورت نے اسے کہا کہ اس کے دماغ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس کا علاج کروائے۔ مختصر یہ کہ وہ اس شریف عورت کے پیچھے پڑا رہا۔ آخری بار وہ یہاں آئی تو اس عورت سے وہ پھر ملا۔ عورت نے اسے بہت بری طرح دھتکارا اور کوئی دھمکی بھی دی۔ اس پاگل آدمی نے اسے کہا کہ جس طرح وہ جل رہا ہے اسی طرح وہ بھی جلتی رہے گی۔ یہ شخص گوگل کے پاس گیا
اور اسے اتنی زیادہ رقم پیش کی جو گوگل نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے شراب کی 5-6 بوتلیں بھی دیں اور اسے کہا کہ وہ ناصر علی کی بیوی کا جینا حرام کر دے۔ گوگل نے ان شریف لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ ہم نے سب انسپیکٹر چرن سنگھ سندھو سے کہا کہ وہ اس آدمی کو تھانے بلا کر بٹھا لے۔ میں اور انسپیکٹر گرے گوگل کے ساتھ اس کے ڈیرے پر چلے گئے اور تلاشی لی۔ 2 انسانی کھوپڑیاں برآمد ہوئیں، انسانی جسم کی کچھ ہڈیاں بھی ملیں، ایک لکھنے والی سلیٹ اور ایک پوتھی ملی، چرس اور شراب بھی ملی، کچھ اور اوٹ پٹانگ سی اشیاء تھی۔ گھر میں 2 عورتیں تھیں، یہ اس کی بیویاں تھیں۔ انہیں ہم گوگل کے ساتھ تھانے لے گئے۔ وہ آدمی تھانے میں موجود تھا۔ ہم نے گوگل اور اس کی بیویوں کو برآمدے میں ایک دوسرے سے دور دور بٹھا دیا اور گوگل کے سائل یعنی ناصر علی کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے والے کو اندر لے گئے۔ وہ پیے ہوئے تھا لیکن ہوش میں تھا۔ شاید تھانے میں آ کر اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ تم فوراً مان لو کہ تم نے گوگل سے کالے علم کا جادو کرا کے ناصر علی کے گھر میں سنگباری اور آتش زنی کروائی ہے، میں نے اسے کہا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ گوگل اپنی بیویوں کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ نہیں بکو گے تو باقی عمر جیل میں پڑے رہو گے، جلدی بولو۔ اتنے خوبرو اور تنو مند آدمی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، میں گناہ گار ہوں حضور، مجھ پر رحم کرے، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، میں رحم کا وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا، تم بولتے جاؤ، اور وہ بولنے لگا۔ اس نے وہی کہانی سنائی جو آپ کو 2 مخبروں اور گوگل کی زبانی سنا چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے 20 سال جس اذیت میں گزارے یہ بڑے سے بڑا جابر مرد بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بیوی کے ساتھ دل نہیں لگا سکا اور ناصر علی کی بیوی سے کہا کہ وہ میرے ساتھ شادی کر لے۔ میں نے اسے ناصر علی سے آزاد ہونے کے طریقے بتائے، یہ بھی کہا کہ میں اسے قتل کروا دیتا ہوں، لیکن عورت نہ مانی۔ بہت دن ہوئے وہ آئی تو میں نے اسے اپنے گھر بلایا، وہ آ گئی۔ میں نے اس کے ساتھ پھر وہی ضد کی۔ اس نے مجھے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا کہ شادی نہ کرو، یہ وعدہ کرو کہ جب بھی یہاں آیا کرو گی مجھے اسی طرح ملا کرو گی جس طرح شادی سے پہلے ملا کرتی تھی۔ اس نے 2 ایسی حرکتیں کی کہ میں جل اٹھا۔ ایک یہ کہ اس نے جوتی اتار کر مجھے دکھائی، پھر میرے منہ پر تھوک کر چلی گئی۔ یہ آدمی پاگل ہو گیا اور گوگل کے ہاں گیا۔ گوگل نے اس کا کام کر دیا۔ ہم نے گوگل اور اس آدمی کو گرفتار کر لیا۔ رات وہیں رہے۔ اگلی صبح دونوں کو اور گوگل کی بیویوں کو امبالہ لے گئے۔ میں اور انسپیکٹر گرے ناصر علی کے گھر گئے۔ دوپہر کے بعد کا وقت تھا۔ پتہ چلا کہ اس روز نہ پتھر آئے ہیں نہ کسی کپڑے کو آگ لگی ہے۔ میں نے ناصر علی کی بیوی کو کمرے میں بٹھایا اور انسپیکٹر گرے سے بھی کہا کہ وہ باہر چلا جائے۔ میں نے ناصر علی کی بیوی سے کہا کہ وہ مجھے پولیس آفیسر کے بجائے اپنا بھائی سمجھے۔ میں نے اسے بتایا کہ ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گوگل کے ساتھ جب میں نے اس کے چاہنے والے کا نام لیا تو اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، پھر ان ٹھہری ہوئی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اس کے متعلق کچھ انکشاف ہوئے ہیں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اسے عدالت میں گواہی دینی پڑے گی تو اس کا رنگ نمایاں طور پر پیلا پڑ گیا۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو وہ بولی، میرے خاوند کو یہ تو معلوم ہے کہ میں شادی سے پہلے اس مردود کو چاہتی تھی، لیکن میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ شخص اپنی بیوی کے مرنے کے بعد مجھے کیا کہتا رہا تھا۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، میں نے کہا، میں آپ کے شہر سے ہو آیا ہوں، وہاں کے لوگ آپ کے خاوند اور آپ کے کردار کی جو تعریفیں کرتے ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے خاوند کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میری حوصلہ افزائی اور ہمدردی نے اثر دکھایا اور اس عورت نے، جس کی میں آج بھی قدر کرتا ہوں، اعتراف کیا کہ وہ شادی سے پہلے اس آدمی کو چاہتی تھی، اسے ملتی بھی تھی، مگر اس کی شادی ناصر علی کے ساتھ ہو گئی۔ اسے بہت دکھ ہوا، لیکن ناصر علی نے اسے ایسی محبت دی کہ وہ شادی سے پہلے کی محبت کو فراموش کرنے لگی۔ ناصر علی نے اسے کبھی بھی نہ کہا کہ وہ کسی اور کو چاہتی تھی، اس لیے اب بھی اسے ملتی ہوگی۔ یہ ناصر علی کے کردار کا کرشمہ تھا کہ یہ عورت یہ سوچ کر اس کی باندی بن گئی کہ اس نے اسے اغوا نہیں کیا، نہ ہی زبردستی شادی کی ہے۔ اس کا چاہنے والا اسے ملاقات کے پیغام بھیجتا رہا، مگر اس نے اس آدمی کو صاف جواب دے دیا اور اسے کہلوا بھیجا کہ وہ اپنی زندگی تباہ نہ کرے۔ یہ عورت ناصر علی کی طرح عبادت گزار ہو گئی۔ 20 سال بعد اس کے چاہنے والے کی بیوی مر گئی۔ اس کے بعد ناصر علی کی بیوی جب بھی اپنے گھر گئی یہ آدمی اس سے ملا۔ اس عورت کی نیت صاف تھی، اس لیے اس نے ملنے سے گریز نہ کیا اور اسے سمجھاتی بجھاتی رہی۔ میرا خیال ہے کہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا، اس نے مجھے جو کچھ کہا اور جو راستے دکھائے وہ کوئی پاگل ہی دکھا سکتا ہے۔
میں نے آخر اس کی بے عزتی کی اور اسے کبھی نہ ملنے کی قسم کھا لی۔ میں نے ناصر علی سے بات کی اور اس کی بیوی کے کردار کی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ میری بیوی عدالت میں پورا بیان دے گی۔ ہم نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا۔ گوگل نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کالے علم کا عمل کس طرح کرتا ہے۔ ہم نے گواہ بھی تیار کر لیے اور کیس کورٹ میں دے دیا۔ یہ عجیب کیس تھا، لیکن تعزیرات ہند میں اس جرم کی سزا موجود تھی۔ گوگل کو 7 سال اور اس آدمی کو 5 سال سزائے قید دی گئی، جو ہائی کورٹ نے ان کی اپیلیں مسترد کرتے ہوئے بحال رکھی۔